Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my dear students. In previous class we have done lesson number 1, what is akhlaq. Here inshallah we'll start lesson 2, sources of Islamic akhlaq. Here we'll see the sources. What are the sources? यानी कहाँ से हमको इस्लामिक अखलाक पता चले. The Quran and the Sunnah are the two basic complete sources of Islamic akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala has sent his guidance to all the people of the world to teach them Tawheed, the oneness of Allah, the moral codes of life. A true Muslim must always follow the rules of Islamic akhlaq. Here the Quran and the Sunnah are the two basic complete sources. Allah subhanahu wa ta'ala क्या कि हमारी गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला पूरी दुनिया में नबियों को भेजे. तो पूरी दुनिया में जो नबी आए, जितने भी नबी आए अलग अलग दौर में अलग अलग जगहों पे, तो उनका जो मैसेज था वो सेम था, कॉमन मैसेज था. वो क्या था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमको एक अल्लाह की इबादत करना है जिसको हम कहते हैं तौहीद. तौहीद का मतलब है द वननेस ऑफ अल्लाह, एक अल्लाह की इबादत की जाए. तो ये सबसे पहले हमारा यानी जो बिलीव है, हमारा जो ईमान है वो ठीक होना है, तभी हम इस्लामिक अखलाक के रूल्स फॉलो कर सकते हैं. तो इस्लाम में इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो इस्लाम में देखिए अक़ीदा आता है, यानी हमारे बिलीव्स आते हैं. उसमें हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. क्या क्या है? शहादा है, सलाह है, और सौम है, फास्टिंग, ज़का और हज. ये 5 पिलर्स हैं. और शहादा में यानी हमारा जो ईमान है, ईमान मुफस्सिल, हमको अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह के फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के जो रसूल आए हैं, अल्लाह के नबियों पर, और जो आखिरत का दिन है उस पर, और हमारी अच्छी और बुरी तकदीर पर. तो ये तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान पहले मज़बूत होना है, क्योंकि सब चीज़ें गैब की चीज़ें हैं, गैब पर हमको ईमान लाना है. और फिर इस्लामिक शरिया है. इस्लामिक शरिया में रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है, यानी क़ानून बताया गया है, हलाल हराम हर चीज़. उसके साथ फिर अखलाक है, यानी अखलाक को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो इम्पोर्टेंट है. तो इंसान किस तरह से बिहेव करता है, व्हाट ही इंटेंट, यानी उसकी जो नीयत होती है वो उसका बिहेवियर भी वही होता है. इसीलिए ये हदीस कही गई, इन्नमल आमालु बिन्निया, बेशक हर अमल जो है वो डिपेंड है किस पर, नीयत पर डिपेंड है. आप जो सोचेंगे, जो इंटेंट करेंगे वही आप करते हैं. आप अगर कोई चीज़ को, नमाज को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप ये सोच रहे कि अरे थोड़ा टाइम वेस्ट होता, कहाँ पढ़ेंगे अपन, बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर आप वो नमाज नहीं पढ़ते, आप छोड़ देते. अगर आपके अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह का तक़वा है, और आप ये सोच रहे कि नहीं आज मैं नमाज़ पढ़ूँगी या नमाज़ पढ़ूँगा मैं, तो फिर मेरे को आखिरत में मेरे को उसका अजर मिलेगा और मेरी ख़बर में मेरे को अज़ाब नहीं होगा. अगर आप ऐसा सोच रहे और आप ये बात पे पक्के हैं, तो आप क्या करते, फ़ौरी अपना हर काम छोड़ के नमाज के लिए दौड़ते. तो यहाँ पे अपनी सोच को बदलना है, कुरान और हदीस के हिसाब से अपने आप को बनाना है. क्योंकि हम दुनिया में रहने के बाद दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम जो असल मकसद है, अल्लाह ताला हमको किस लिए पैदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला हमको इबादत के लिए पैदा करे, है ना. सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमा रहे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअब्दुन, हमने इंसान और जिनों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए. तो हमको अल्लाह ताला की इबादत के लिए भेजा गया है. और दुनिया में आने के बाद जो भी काम है हम क्या कर रहे हैं कि जो ज़रूरत है ज़िंदगी के, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उसी में इन्वॉल्व हो गया और उसी के पीछे भाग रहे. और दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली है. आखिरत हमेशा रहने वाली है, जो इन्फिनिट लाइफ है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी. और फिर वहाँ पे हमको हमेशा रहना है. तो वहाँ पे अगर हम दुनिया में रह के अच्छे काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर हमारी आखिरत की लाइफ सक्सेसफुल हो जाएंगी. फिर हमको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी. अगर हम यहाँ पे मनमानी करेंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर यहाँ तो दुनिया तो गुजर जाएंगी, आखिरत में कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा, हमारी कोई
نہ ماں باپ، نہ دوست، نہ کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر سکیں. اور وہاں پہ اگر ہمارا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم کو جہنم ملے یا ہمارا ٹھکانہ برا ہو، تو پھر ہمارا وہ برا ٹھکانہ ہمیشہ رہیں گا، پھر ہم کو اس میں عذاب دیا جائے گا، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یعنی ہماری جو ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں وہ ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم کوشش کریں جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرنے کی، اللہ کی نماز کی پابندی کرنے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس پر عمل کرنے کی، تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو ہم ایز اے مسلم ہم کو یہ یقین کرنا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ہمارے پاس ہدایت بھیجے، گائیڈنس بھیجے پورے انسانوں کے لیے. کس طرح سے؟ اپنے نبیوں کو بھیجے اللہ تعالیٰ، اپنی کتابیں بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس، ہے نا. تو قرآن ہم کو ہر میٹر میں ہم کو گائیڈ کرتا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ قرآن ہم کو نہیں سکھاتا. ہمارے پرسنل لائف کے بارے میں بتاتا، فیملی میٹرز کے بارے میں بتاتا، اور سوشل ریلیشنز کے بارے میں بھی قرآن ہم کو پوری تعلیم دیتا ہے. قرآن یہاں پہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، قرآن 45 سورہ آیت نمبر 20. This Quran is enlightenment for the mankind and guidance and mercy for the people who are certain in faith. The life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہوں، آپ کو چھوٹا سا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی ہم اللہ کے رسول کا نام سنیں، ہم کو ہمارے پر فرض ہے کہ یہ ہم آپ پر درود بھیجیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے، اور آپ کی جو سنت ہے وہ ٹرو گائیڈ ہے ہمارے لیے، ہے نا. از اے ٹرو گائیڈ فار آل our actions. No other people have been blessed with such a clear guidance as we Muslims. We have a special responsibility to follow the moral teaching of our religion and be an example of Islamic akhlaq for everyone. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے پاس، ہمارے لیے ایک بہترین ایگزامپل ہے سب کے لیے، فار ایوری ون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے سب سے بہتر ہے. گڈ ایگزامپل فار ایوری ون ہو لکس فارورڈ ٹو اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے اینڈ دا ریمبر اللہ. بے شک یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق دے کر بھیجے، پوری دنیا میں سب سے اچھے پیارے اخلاق. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئے، آخری نبی کی امت میں سے آئے، ہے نا. تو اس کا فائدہ ہم کو اٹھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز لیفٹ بیسٹ گائیڈ فار اس ٹو فالو. یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تو جا رہا ہوں 2 چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے. کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ ان 2 چیزوں کو ہم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. اگر ہم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو ہم گمراہی پہ نہیں آئیں گے. دا بک آف اللہ اینڈ دا سنہ آف پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، تو ہم کب اس پہ عمل کر سکتے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، کیونکہ قرآن مجید عربک لینگویج میں ہے اور اس کو ہم عربک میں ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، تو بائی ریڈنگ عربک وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ، ہم نہیں سمجھ سکتے. وی ہیو ٹو گو فار اٹس ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن ہم کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یعنی آپ اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، کوئی مشکل کتاب نہیں. جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو آسان بنا دیے. ہم اپنی لائف میں صرف کچھ دن رہنا ہے دنیا میں، تو اس کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے بکس پڑھتے ہیں، بہت زیادہ کمپٹیشنز میں رہتے ہیں. جو ہم کو نہیں آتا ہے، میکس نہیں آ رہا، تیلگو نہیں آ رہا، تو ٹیوشنز لیتے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں ہم عقل استعمال کرتے ہیں، پھر قرآن کے معاملے میں ہم کیوں بے وقوف ہو جاتے ہیں؟ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ایڈریس کر رہے قرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا پکار رہے اللہ تعالیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو ہم ہی ہیں نا ایمان والے.
تو پھر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، انڈرسٹینڈ کریں اور پھر انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی ہم کو یہ پیغام پھیلانا ہے۔ احادیث میں دیکھیے جو حدیث ہے، بہت سارے احادیث ہیں، لیکن پورے جو علماء کرام ہیں، پورے ورلڈ کے علماء کرام ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ حدیث کو جمع کیے، تو پورے اوتھینٹک جس کو مانا گیا پوری دنیا میں، وہ 6 حدیث کے بکس ہے جس کو صحیح ستہ کہا گیا، جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی، یہ 6 اوتھینٹک بکس ہے حدیث کی۔ تو ہمارے پاس تو ہم کو ڈھونڈنا نہیں ہے، نہ کچھ کرنا ہے، ہمارے پاس بکس موجود ہیں، ہم کو صرف پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، بولنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اور سیکنڈ پرائمری سورس آف اسلامک اخلاق، سورہ انفال آیت نمبر 1، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹو اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر اف یو آر بلیور، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اوبے کرو۔ اور بولے اللہ تعالیٰ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ سو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان لانا ہے ہم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور جتنے پروفٹس ہیں ان پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے اور ان کے ورڈز اور ان کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم سیدھے راستے پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہو اور اچھے اخلاق سے ہی ہم انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اخلاق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام میں، ہمارا بیہیویئر۔ تو انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، بولنے اور سننے والا نہ بنائے بلکہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔